بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، النبي المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على طيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وأصحابه المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلوات پڑھیں. عزیزان محترم، آج کی گفتگو تھوڑی سی الگ ہے، مگر ہماری زندگی سے ضرور مربوط ہے. گفتگو کا آغاز میں ایک مثال سے کرتا ہوں. فرض کیجئے کہ ایک کشتی ہے جو سمندر کی موجوں پر رواں دواں ہے اور بڑی تیزی سے گزر رہی ہے، جس کا کوئی کنارہ نہیں، جس کا کوئی ساحل نہیں. بیچ مجھدھار میں یہ کشتی جا رہی ہے، دور دور تک کنارہ نظر نہیں آ رہا ہے. اس کشتی کے اندر مختلف مسافر سوار ہیں. ایک گروہ کھیل کود میں مشغول ہے، ایک گروہ کھانے پینے میں مصروف ہے، اور ایک گروپ لڑائی جھگڑے میں مصروف ہے. اس کشتی میں کہیں شور شرابہ ہو رہا ہے تو کہیں کھانا پینے میں لوگ مصروف ہیں، کوئی کھیل کود میں مصروف ہے. اسی درمیان میں، اسی کشتی میں چند سنجیدہ بزرگ بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. اسی درمیان ایک شخص نے دوسرے شخص سے یہ پوچھا کہ یہ کشتی کہاں سے چلی تھی. وہ کہتا ہے مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں ہے. وہ یہ سوال کو دوسرے کی طرف پلٹا دیتا ہے، دوسرا تیسرے کی طرف پلٹاتا ہے، اور یہی سوال آگے بڑھتا جاتا ہے اور پوری کشتی پر سوالیہ نشان بن جاتا ہے کہ آخر یہ کشتی کہاں سے چلی ہے. پھر وہیں سے جب اس کا جواب نہیں ملتا ہے تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم جا کہاں رہے ہیں. یہ مسئلہ اور زیادہ سنگین ہے کہ آخر ہماری منزل مقصود کیا ہے، ہم پہنچیں گے کہاں، کس ساحل پہ اتریں گے، ہماری کشتی کس ساحل پہ اترے گی، اور جہاں ہماری کشتی جس ساحل پہ اترے گی وہ ساحل کیسا ہوگا. یہ سارے سوالات وہ ہیں جو پوری کشتی کو پریشان کیے ہوئے ہیں. کیا اس سوال کا جاننا کشتی میں سوار افراد کے لیے ضروری نہیں ہے؟ اگر ضروری ہے تو پھر یہی سوال ہماری زندگی میں بھی پیش آتا ہے کہ کوئی ہم سے یہ سوال کر بیٹھے کہ آخر یہ کاروان انسانیت کہاں سے چلا تھا، تو ہم کیا جواب دیں؟ اور اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ یہ کاروان بشریت جا کہاں رہا ہے، ہم پہنچیں گے کہاں، اور جہاں ہم پہنچیں گے وہاں ہماری زندگی کیسے گزرے گی. ان تمام سوالات کے جوابات کا جاننا کیا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے؟ انسان کو راحت پہنچانے کے لیے امیر المومنین نے یہ جملہ کہا تھا جسے قرآن مجید نے
قرآن مجید نے جسے محفوظ کر لیا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم چلے تھے تو اللہ کی طرف سے اور ہم جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی، ہمارا آغاز بھی اللہ ہے، ہمارا انجام بھی اللہ ہے۔ هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن، آغاز بھی ہمارا وہی ہے، انجام بھی وہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ من اللہ اور الی اللہ کے درمیان پورا کاروان بشریت اسی من اللہ اور الی اللہ کے دو قوس کے درمیان میں ہے، دو کمانیں ہیں، ایک کمان من اللہ ہے اور ایک کمان الی اللہ کی طرف جا رہی ہے، دو کمانیں ہیں، قوس ہے، قوسین، دو قوس ہے، ایک کو قوس نزولی کہتے ہیں، ایک کو قوس صعودی کہتے ہیں، سین سے سعودی نہیں، سات سے سعودی، کہ ایک قوس ہے جو اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے، جو من اللہ ہے، انا للہ والی ہے، انا للہ، ہم اللہ کی جانب سے آئے، ہم اتارے گئے، ہم بھیجے گئے، ہمیں بھیجا گیا، ہمیں نازل کیا گیا، یہ کمان ہے، یہ جو قوس نزولی ہے۔ لیکن اب یہاں آنے کے بعد اب جو سفر شروع ہوگا اسے قوس صعودی کہا جائے گا، اب یہاں سے بلندی کا سفر ہے۔ آنا ہمارے بس کی بات نہیں تھی، ہمیں بھیجا گیا ہے، اب جانا ہم کو ہے۔ اب جو سفر ہے وہ الیہ راجعون والا جو سفر ہے، یہ سفر اب ہم کو خود کرنا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے تو اسے راستہ دکھا دیا، اب چاہے وہ شاکر بن جائے کہ کافر بن جائے، وہ صحت و سلامتی کے ساتھ ہم تک پہنچنا چاہتا ہے یا پھر اپنے وجود کو ضائع کر کے ہم تک پہنچے گا، اب یہ اس کا اپنا امتحان ہوگا۔ یہ جو سفر ہے یہ ہمارا اپنا سفر ہے۔ عزیزان گرامی، داستان حیات بہت طولانی ہے، انسانی زندگی اور انسانی حیات پر گفتگو بہت طولانی ہے، کہ انسان کے نفس کو سمجھا جائے، اس کی نفسانیت، اس کی نفسیات کو سمجھا جائے، اس کی حقیقت کو سمجھا جائے، اور اس کے وجود کی تہ میں پہنچ کر اس کے حق وجود کا اندازہ لگایا جائے، حقیقت گوہر ذات نفس کا اندازہ لگایا جائے اور معرفت نفس حاصل کی جائے، یہ تو بہت بڑی داستان ہے۔ اس کی کچھ پہلوؤں کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں مختلف مراحل آتے ہیں، انسانی زندگی مختلف مراحل سے گزرتی ہے، ہر آن ایک نئی حیات ہے اور ہر آن ایک نئی موت ہے، ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا۔ حیات اور موت کی بارش، حیات کا نزول اور حیات کی رحمت اس قدر تسلسل کے ساتھ ہے کہ موت کا اندازہ ہی انسان کو نہیں ہوتا۔ ہماری اصل حقیقت تو موت ہے، موت کی بساط پر حیات رقص کر رہی ہے، اصل تو موت ہے، حیات تو آ رہی ہے۔ جو چیز موجود ہے وہ موت ہے، موت کو آنا نہیں ہے، موت تو آ چکی ہے، جسے آنا ہے وہ حیات ہے۔ اور جب تک حیات آتی رہے گی ہم باحیات رہیں گے، اور جب سلسلہ حیات منقطع ہو جائے گا ہم موت کی آغوش میں سو جائیں گے، ہم عدم کے سناٹے میں غش کھا جائیں گے۔ حیات مسلسل، حیات کی بارش اور حیات کی رحمت مسلسل انسانی وجود پہ برس رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہم مستحق ہی نہ تھے حیات کے، مگر حیات ہمیں عطا کی گئی۔ ہم استحقاق حیات ہی نہیں رکھتے تھے، لیکن اللہ نے ہمیں حیات بخشی۔ کتنے مرحلوں سے ہو کر ہم اس منزل تک پہنچے، ہمیں اس کا شعور بھی نہیں ہے۔ ہم کہاں ہیں؟
ہماری جائگاہ اس وقت کیا ہے اس کا اندازہ تک ہمیں نہیں ہے کہ ہم کتنا لمبا سفر طے کر کے یہاں تک پہنچے ہیں. ہمیں خود اپنے گوہر وجود کا احساس نہیں ہے، ہم خود اپنی عظمت سے واقف نہیں ہیں، ہم خود اپنے وقار سے واقف نہیں ہیں. جب انسان اپنے وجود کی گوہر سے آشنا ہی نہیں رکھتا ہے تو پھر اسے وہ ضائع کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگاتا. انسان اس وقت اپنے کو سنوارتا ہے جب اس کو اندازہ ہوتا ہے اس بات کا کہ میرا وجود کتنا قیمتی ہے. بے معرفت لوگ تو ہر جگہ رہتے ہیں، جن لوگوں کو قدر نہیں ہوتی ہے ہیرے اور جواہرات کی، ایسے لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں. لیکن ہمارے دکن کی تاریخ تو بہت عجیب ہے. کوہ نور آج جو الزبت کے تاج میں لگا ہوا ہے یہ دکن کے کسی کسان کو ملا تھا. دکن کے کسی کسان کو ملا تھا، اس نے اسے کم قیمت سمجھ کے کوڑیوں کے دام میں بیچ دیا. معلوم یہ ہوا کہ وہی ہیرا دنیا کا سب سے بڑا ہیرا ہے اور دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا ہے. اگر اسے اس بات کا علم ہوتا کہ یہ سب سے قیمتی ہیرا ہے تو کوڑیوں کے دام میں نہ بیچتا. یہ جو کوڑیوں کے دام میں بیچا گیا ہے یہ صرف اس لیے کہ اس کو اس کی قیمت کا اندازہ نہیں تھا. تو عزیزان گرامی، اگر کسی شخص کو اپنے گوہر وجود کا اگر اندازہ نہیں ہوگا، اپنے نفس کی عظمتوں کا احساس نہیں ہوگا تو اسے بھی کم قیمت میں بیچ دے گا. بعد میں معلوم ہوگا کہ جس چیز کو اس نے بیچا ہے وہ دنیا کی سب سے قیمتی ترین شے تھی. تو عزیزان گرامی، انسان اس وقت جس پوزیشن پہ ٹھہرا ہوا ہے، جس مقام اور جس منصب پہ فائز ہے، وہ اس کے سر پر لقد کرمنا بنی آدم کا تاج رکھا ہوا ہے اور وہ اس سرزمین کا سب سے قیمتی وجود ہے. اس سرزمین کا سب سے قیمتی وجود ہے. اس لیے کہ جمادات اپنے مقام سے جب گزر کر کمال کے مرحلوں کو طے کرتی ہوئی نبات کی منزل پہ پہنچتی ہے، اس کے بعد نبات کی منزل سے گزر کر حیوانیت کی منزل پر وجود کا سفر جب شروع ہوتا ہے تو اس انجماد سے شروع ہوتا ہے جہاں حس و حرکت بھی بڑی مشکل سے ہوتی ہے، جہاں جمود ہی جمود ہے. وجود ہے لیکن آثار وجود نہیں ہے، وجود ہے لیکن احساس وجود نہیں ہے، وجود ہے لیکن شعور وجود نہیں ہے. اس لیے کہ پتھر ہے، اس لیے کہ زمین ہے، اس لیے کہ مٹی ہے. تو مٹی میں شعور کہاں، مٹی میں حیات کہاں، مٹی میں وہ غور و فکر کہاں، وہ حرکت کہاں؟ جمود ہی جمود ہے. لیکن یہی خاک کے ذرے اگر چاہے تو مہر درخشاں بن سکتے ہیں. یہی خاک کے ذرے اسی زمین کے سینے پر جب درخت اگائے جاتے ہیں تو یہ مٹی کو موقع ملتا ہے، فرصت ملتی ہے کہ یہ مٹی گل جائے اور غذا بن کر درختوں کی رگوں میں دوڑنے لگے. جب خون بن کر رگوں میں دوڑنے لگتی ہے تو یہ مٹی کو نچوڑا جاتا ہے اور اس کی حیات چھین کر درختوں کے حوالے کر دی جاتی ہے اور زمین کی کوکھ سے درخت جنم لینے لگتے ہیں، پودے اگنے لگتے ہیں اور پودوں کی رگوں میں جو لہو دوڑ رہا ہے وہ مٹی کا ماوتین کا رس ہے جو نچوڑا جا رہا ہے اور جو نباتات کے حوالے کیا جا رہا ہے. تو یہ تازہ نباتات جو زمین کے سینے پر اگ رہے ہیں یہ زمین کا لہو پی کے جوان ہو رہے ہیں، یہ زمین کا لہو پی کر زندگی حاصل کر رہے ہیں اور یہیں سے حیات آگے بڑھتی ہے. اور جب حیات کا سفر آگے بڑھتا ہے تو یہی نباتات جب آگے بڑھتے ہیں اور برگ و بار لگنے لگتے ہیں تو یہی پتے، یہی برگ و بار جب حیوان اسے چباتے ہیں تو حیات کا سفر اور آگے بڑھ جاتا ہے اور یہی نباتات کا خون، یہی نباتات کا جسم اور ان کی حیات منتقل ہو جاتی ہے حیوانوں کے جسم میں. دیکھیے خاک کے ذرے اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں یہاں تک کہ حیوانوں کے وجود کا حصہ بن گئے. اب جو حیوانات کے وجود کا حصہ بن گئے، سفر
سفر مکمل نہیں ہوا، سفر کمال کا مکمل نہیں ہوا، اس لیے کہ ابھی سفر جاری ہے، ابھی سفر جاری ہے۔ اب ان حیوانات کو جب ذبح کیا جائے گا اور جب ان کا گوشت انسانوں کے جسم کے حوالے کیا جائے گا، اور جب انسانی رگوں میں خون بن کے جب ان کا لہو دوڑنے لگے گا، تو پھر وہی درخت انسان کے جسم کا حصہ بن جائیں گے۔ از جمادی مردمو نامی شدم، زنما مردمو بحیوان سرزدم، از حیوان مردمو آدم شدم و کیسے مردن کم شدم۔ میں جماعت کے مرحلے سے مرا تو حیوان کے مرحلے میں، نبات کے مرحلے میں آیا، نبات کے مرحلے پہ دم توڑا تو حیوان کے مرحلے میں آ کے زندہ ہوا، اور حیوان کے مرحلے میں مرا تو انسان بن کے زندہ ہوا۔ تو پھر میں کب مر کے ختم ہوا؟ جب مرا حیات نو ملتی رہی۔ جب میں نے دم توڑا مجھے نئی حیات ملتی رہی۔ انتقال ہوا، لیکن انتقال خاک کے ذروں کو منتقل کیا گیا۔ انتقال ہوا تو نبات میں ڈھلے، نبات کا انتقال ہوا، مرحلے نبات میں مرے تو مرحلے حیوان میں آ کے زندگی ملی، مرحلے حیوان میں دم توڑا تو مرحلے انسان میں آ کے زندگی ملی۔ لیکن زندگی کا سفر تو جاری ہے، ابھی اور سفر طے کرنا ہے۔ یہ مراحل بڑی آسانی سے میں نے ذکر کر دیا، لیکن آپ بتائیے کتنا وقت لگتا ہے ان مراحل کو طے کرنے میں، کتنی منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں ان منزلوں سے گزرنے کے لیے، کتنا خون جگر تھوکنا پڑتا ہے تب کہیں جا کے یہ منزل حاصل ہوتی ہے۔ خاک کے ذروں سے پوچھو کہ انہوں نے کتنی زحمتیں گوارا کی ہیں، کتنا غم برداشت کیا ہے، کتنا درد برداشت کیا ہے، کتنا کرب برداشت کیا ہے کہ اپنے کو حیات نو میں ڈھالنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، کمال یابی کی تمنا خاک کے ہر ذرے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، اور ان سے کہتا ہے آگے بڑھنے کی جستجو کرو۔ یہ جو سفر ہوا ہے تمہارا، یہ تو من اللہ ہوا ہے۔ اب تمہیں خاک کے ذروں کو اگر مہر درخشاں بننا ہے تو ایک سفر تمہیں خود طے کرنا ہوگا، خود تمہیں طے کرنا ہوگا۔ تمہیں گلایا جائے گا، تمہیں گوندا جائے گا، تمہیں تربایا جائے گا، جب تک کہ ہنا پتھر پہ گھس نہیں جاتی، رنگ نہیں لاتی، تو اسے رنگ پیدا کرنے کے لیے ہے نا، اس کے لیے اسے زحمت گوارا کرنا پڑتا ہے۔ جب تک کہ دال گلائی نہیں جائے گی، کھانے کے لائق نہیں ہوگی، اسے ابالا جائے گا، اسے تڑپایا جائے گا، اسے ستایا جائے گا، یہاں تک کہ وہ ابل جائے اور نرم پڑ جائے، اتنی گل جائے کہ انسان کے وجود کا حصہ بن سکے۔ تو اس کو اس مرحلے تک پہنچنا ہے، ان مرحلوں کو طے کرنا ہے جو مرحلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کمال یابی کے رکھے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، بہت تیزی سے میں آگے بڑھوں، صرف میں فہرست مطالب کی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ورنہ اس کے لیے بہت وقت درکار ہے کہ ہم اس کی تفصیل کو کھول کے بیان کریں، کیونکہ صاحبان علم و کمال ہیں، صاحبان غور و فکر ہیں، اور آپ حضرات بہتر جانتے ہیں۔ لہذا میں صرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو ان مطالب سے دلچسپی پیدا ہو کہ انسان کی زندگی کے اس سفر پر ذرا ایک سرسری نظر ڈالیے۔ مختلف زاویوں سے آپ نے اس بحث کا مطالعہ کیا ہوگا، مختلف لوگوں سے سنا ہوگا، مختلف یونیورسٹیوں میں پڑھا ہوگا۔ یہ داستان کوئی نئی داستان نہیں ہے، سائنس کی دنیا اس سے واقف ہے، اس سے سوشل کی دنیا واقف ہے، اس سے اجتماعیات والے واقف ہیں، عمرانیات والے واقف ہیں، اس سے دنیا کے تمام علماء آگاہ ہیں۔ لیکن ایک نظر نئے زاویے سے بھی ڈال کے دیکھیں کہ آخر کس طرح سے انسان نے حیات کا سفر طے کیا۔ تو عزیزان گرامی، آپ ملاحظہ فرمائیں گے جب بچہ ماں کے شکم میں آتا ہے تو ایک نئی حیات وہاں پہ ملتی ہے۔ کنتم امواتا فاحیاکم، تم مردہ تھے، تمہیں زندہ کیا گیا۔ یعنی ایک مرحلہ ایسا تھا جہاں نسیت منسیہ تھے، ایک وقت ایسا بھی گزرا
हल अता अलल इंसान हीनुम मिन अद्दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। एक वक्त ऐसा भी गुजरा जब तुम काबिले जिक्र भी न थे, एक वक्त ऐसा गुजरा, लेकिन उसके बाद जब इंसान वजूद के लिबास वजूद को पहनता है तो और हयात के ज़ेवर से आरास्ता होता है और इस्तक़रार वजूद जब पाता है तो वहां से उसे हयात मिलती है। अब वो कुंतुम अमवातन की फहरिस्त से निकल चुका, कुंतुम अमवातन वो अहयाकुम, तुम्हें जिंदा किया गया। जब हमें जिंदगी मिली, मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा हूं, जब हमें जिंदगी मिली अज़ीज़ान गिरामी, तो शिकमे मादर में जब हमें हयात नौ मिल रही थी, हयात नौ मिल रही थी, नई जिंदगी मिल रही थी, तो कुदरत की बस फैयाजियां ही फैयाजियां थी, कुदरत की बस अता ही अता थी, बगैर मांगे मिल रहा था, बगैर मांगे दिया जा रहा था। अब जो लोग फिक्र करते हैं, सोचते हैं अपनी हयात के बारे में, गौर व फिक्र करते हैं, बस इसी उलझन में गिरफ्तार है कि जिंदगी गुजरेगी तो कैसे गुजरेगी। तो सोचना था तो उस वक्त सोचना चाहिए था कि जब आपको समाअत मिल रही थी, जब आपको बसारत मिल रही थी, उस वक्त सोचने की जरूरत थी कि परवरदिगार मुझे बसारत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मुझे समाअत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और अगर समाअत दी जा रही है तो कितनी अता की जा रही है, जरा मुझे बता दे तो कितनी मुझे समाअत अता कर रहा है कि मैं राजी हो जाऊं, इतनी बसारत दे दे कि मैं राजी हो जाऊं, इतनी समाअत दे दे कि मैं राजी हो जाऊं, इतनी गोयाई अता कर दे कि मैं राजी हो जाऊं। लेकिन वहां तो कोई फिक्र नहीं थी, जो दे दिया वो ले लिया और लेके राजी हो गए, लेके राजी हो गए, चीख पुकारा भी नहीं किया, जो दिया वो ले लिया, जो नहीं दिया उसका सवाल भी नहीं किया, जो नहीं दिया उसका सवाल भी नहीं किया। ये नहीं पूछा परवरदिगार समाअत तो दे दी, बसारत क्यों नहीं दी, बसारत तो दी लेकिन गोयाई क्यों नहीं दी। बगैर बसारत लिए हुए बच्चे जन्म ले लेते हैं, माँ बाप ये नहीं पूछते कि बेटा तुझे जब बसारत नहीं मिली थी तूने सवाल क्यों नहीं किया परवरदिगार से। वो कहेगा कि मैं इस मरहले में था ही नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कुछ तकाजा कर सकूं, जो उसने दिया बस मैंने ले लिया। मैं मांगता तो किस बुनियाद पे मांगता, मैंने क्या किया था जिसकी बुनियाद पर मैं सवाल करता, मैंने कौन सी इबादत की थी, मैंने कौन सी रियाजत की थी जिसका मैं सिला मांगता। मैं तो सिला मांगने का हकदार भी न था, मैं अता का हकदार भी न था। उसने जो दे दिया मैं उसी का शुक्रिया नहीं अदा कर सकता, तो जो नहीं दिया उसका शिकवा कैसे करता। जो दिया, जो अता किया उसका तो मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, तो जो न दिया उसका शिकवा मैं कैसे करता। और फरमाया लेकिन वो कितनी अच्छी दुनिया थी, बच्चे के लिए तो वो जन्नत थी, वो जन्नत थी जहां बगैर मांगे अता किया जा रहा था। भूख लगने से पहले रोने की जरूरत नहीं थी, चीखना तो यहां पड़ता है, रोना तो यहां पड़ता है। यहाँ बगैर रोए हुए, बगैर चीखे हुए माँ भी दूध नहीं पिलाती, लेकिन वहां तो बगैर चीखे हुए, बगैर चिल्लाए हुए, बस यहाँ ख्वाहिश पैदा हुई। तो जन्नत की तो यही तारीफ की गई ना कि जब तुम्हें ख्वाहिश पैदा होगी तो अता हो जाएगी, जिस चीज की ख्वाहिश होगी वो चीज तुम्हें मिल जाएगी। तो जन्नत ही से तो हम आ रहे हैं, हम जो आ रहे हैं अल्लाह की मेहमान नवाजियों से सरफराज होके आ रहे हैं। हम वहां से आ रहे हैं जहां हमें अता ही अता थी, जहां प्यास नहीं लगी थी पानी मिल गया, भूख नहीं लगी थी खाना मिल गया, ना खाने की परवाह थी न पीने की परवाह थी, ये जुस्तजू नहीं थी, ना वहां बाजार था, ना दुकानें थी, न मेहनत थी, न मशक्कत थी।
نہ یہ سوچ و بچار تھی کہ آخر کھائیں گے تو کیا کھائیں گے، پیئیں گے تو کیا پیئیں گے، ناشتہ تو ہو چکا ہے، دوپہر میں کیا کھائیں گے، دوپہر تو ہو چکی ہے، اب شام میں کیا کھائیں گے۔ یہاں پورا ہم و غم تو اسی طرح گزر رہا ہے۔ یہاں ہاتھ رکھتے ہوئے، پیر رکھتے ہوئے، بازار رکھتے ہوئے، دکانیں رکھتے ہوئے، مکان رکھتے ہوئے، سب کچھ رکھتے ہوئے بس یہی سوچا جا رہا ہے کہ ناشتہ تو ہو چکا، دوپہر میں کیا کھائیں گے، دوپہر میں تو کھا چکے، اب شام میں کیا کھائیں گے۔ یہ اب سوچ رہے ہیں، جبکہ آپ کے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، چلنے کے لیے پیر ہے نا، دوڑنے کے لیے پیر ہے، کھانے کے لیے ہاتھ ہے، سب کچھ موجود ہے، تو سوچ رہے ہیں اس وقت کیوں نہ سوچا کہ جب جہاں آپ تھے وہاں نہ بازار تھا، نہ دکانیں تھیں، نہ وہاں چل سکتے تھے، نہ پھر سکتے تھے، ناشتہ کیا تو دوپہر کا کوئی پتہ نہ تھا، لیکن وہاں آپ نے نہیں سوچا جہاں آپ کو سوچنا تھا۔ اس وقت سوچتے پروردگار پیر نہیں ہوں، پیر نہیں ہے، کیسے جاؤں۔ اس وقت تو کچھ نہیں سوچا، یہ اب کیوں سوچ رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، وہاں ہم جنت میں تھے، یہی وجہ ہے کہ جب وقت آ جاتا ہے، جب وقت عیش تھا، عشرت تھی، مست تھے، مگن تھے، بہت مزے کی زندگی تھی، لیکن ایک وقت آتا ہے جہاں فطرت یہ کہتی ہے کہ تمہیں باہر جانا ہے۔ بس غور فرمائیے گا، میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ اس وقت اب آپ کے لیے بہت لمحے فکریہ ہے اب یہ مقام، کہ جہاں فطرت یہ کہتی ہے کہ بچے اب تمہیں واپس جانا ہے، اب لاڈلے تمہیں یہ وطن چھوڑنا ہے، یہ جگہ اب تمہیں چھوڑنا ہے، یہ جنت اب تمہیں چھوڑنا ہے۔ وہ کہتا ہے میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا، مٹھیوں کو کھینچ لیتا ہے، پوری طاقت کے ساتھ کھینچ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہاں سے نکلوں گا نہیں، پورے وجود کو سمیٹ لیتا ہے، پوری طاقت کو سمیٹ لیتا ہے، جتنی بھی اس کے وجود میں طاقت ہوتی ہے وہ پوری طاقتوں کو سمیٹ کے کہتا ہے کہ میں یہاں سے نکلوں گا نہیں۔ کون ہے جو مجھے یہاں سے نکالے گا؟ قدرت کہے گی کہ تمہیں یہاں نہیں رہنا ہے، اس لیے کہ وقت آ چکا ہے، تم اگر یہاں رہو گے تو یہاں رہ نہیں سکتے، اس لیے کہ اب یہاں سے یہ جگہ تمہیں خالی کرنا ہے، دوسرا مہمان یہاں آنے والا ہے۔ اب چاہے دوسرا مہمان آئے کہ نہ آئے، لیکن تمہیں یہاں نہیں رہنا ہے، تمہارا وقت اب ختم ہو چکا ہے، تمہیں باہر نکلنا ہے۔ فطرت پھیل رہی ہے، نکلو یہاں سے باہر۔ بچہ نکلنا نہیں چاہتا ہے، یہی کشمکش ہے، اس لیے کہ انسان جس جگہ پہ رہتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ انسان تو ان سے بنا ہوا ہے، وہ مانوس ہو جاتا ہے جس جگہ سے، تو وہاں سے نکلنا نہیں چاہتا، وہاں سے جانا نہیں چاہتا۔ فطرت کہتی ہے تمہیں جانا ہوگا، طبیعت اور مزاج بشری یہ کہتا ہے کہ مجھے چھوڑنا نہیں ہے، جاؤں گا تو کہاں جاؤں گا، باہر جاؤں گا تو پتہ نہیں کیا مصیبت آنے والی ہے، کیا پریشانی آنے والی ہے۔ لیکن فطرت کہہ رہی ہے جس نے تمہیں یہاں حیات دی تھی، یہاں تمہیں زندگی دی تھی، یہاں تم چین سے تھے یا نہیں تھے، یہاں تم چین سے کس کے بلبوتے پہ تھے، کون تمہیں یہاں پال رہا تھا، یہاں تمہیں کون رزق دے رہا تھا، جو یہاں تمہیں رزق دے رہا تھا، بند کوٹری میں جہاں سے کسی کا گزر نہیں ہو سکتا تھا، وہاں تمہیں جب حیات مل رہی تھی، وہاں رزق مل رہا تھا، تو پھر تم یہ کیوں سوچ رہے ہو کہ جانے کے بعد مجھے کون رزق دے گا، کون رزق دے گا؟ وہاں تمہارے لیے بہت بڑی دنیا تمہارا انتظار کر رہی ہے، بہت۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے یقین نہیں آ رہا ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا ہے، مجھے تیرے وجود پر یقین نہیں ہے، میں تیری ذات پہ ابھی مجھے اتنا توکل نہیں ہے پروردگار، میں نہیں جانا چاہتا۔ لیکن قدرت کہتی ہے جاؤ، تم وہاں جاؤ تو پتا چلے گا کہ تمہارے لیے میں نے کیا انتظام کر کے وہاں رکھا ہے، کتنے ہاتھ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، کتنے لوگ دامن پھیلائے ہوئے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ خود تمہاری ماں کی آغوش
تمہارا انتظار کر رہی ہے، تمہارے بھائی تمہاری بہنیں سب وہاں موجود ہے، پورا خاندان پہلے ہم نے بنایا ہے تمہارے لیے، تم اجنبی نہیں ہیں، تم اجنبی نہیں ہوں گے، تم وہاں جاتے ہی پوری محفل تمہارا انتظار کر رہی ہے، پوری محفل تمہارا انتظار کر رہی ہے، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں، بھائیوں کو انتظار ہے، بہنوں کو انتظار ہے، خالہ کو انتظار ہے، خالو کو انتظار ہے، ماموں کو انتظار ہے، ممانی کو پورا خاندان انتظار دیکھ رہا ہے کہ ایک وجود یہاں آنے والا ہے، ایک مہمان آنے والا ہے، اس مہمان کے آنے سے پہلے ہی پورا انتظام کر دیا گیا ہے، یہاں سانس کیسے لے گا پہلے ہی ہوا کا انتظام کر دیا گیا، زمین پہ چڑھے گا کیسے پہلے ہی انتظام کر دیا گیا، لیکن بچے کو اس بات کا احساس کہاں ہے پہلے یہ بتائیں، یہ تو سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس بچے کو کیا معلوم ہے کہ میرے لیے اتنا انتظام میرے پروردگار نے کر رکھا ہے، اس کو اس بات کا کوئی یقین نہیں ہے، اس لیے وہ آنا نہیں چاہتا، قدرت اسے بھیجنا چاہتی ہے، اب جب باہر آ جاتا ہے تو رونے لگتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور اسے یہاں کا اجالا پسند نہیں آتا، اندھیرے میں رہنا چاہتا ہے، دن اچھا نہیں لگتا، اور رات کچھ بھلی معلوم ہوتی ہے، رات کچھ اچھی سی معلوم ہوتی ہے، یہاں کی غذا کھانے کے لائق نہیں ہے، وہ کھانا نہیں چاہتا، اس لیے قدرت چاہتی ہے کہ ابھی وہ اسی دنیا میں رہنے والا ہے، لہذا وہیں کی غذا اسے پہنچا دیا جائے، اس کے ملک کی غذا اس کو پہنچایا جائے، اس لیے کہ وہاں کی غذا سے ابھی یہ وہی کی غذا سے مانوس ہے، آہستہ آہستہ خود آشنا ہو جائے گا، آہستہ آہستہ خود اس دنیا سے مانوس ہو جائے گا، اور ایسا مانوس ہو جائے گا، ایسا مانوس ہو جائے گا، یہاں کی فضا میں ایسا یہاں مشغول ہو جائے گا، یہاں کی رنگ و بو سے ایسا متاثر ہو جائے گا، یہاں کی فضاؤں میں ایسا غرق ہو جائے گا، یہ رنگ و بو کی دنیا میں اتنا کھو جائے گا کہ پھر جب اس کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کی جائے گی تو نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جب یہاں وقت ختم ہو جائے گا تو پھر یہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہاں سے آنے کے لیے تیار نہیں تھا، اب یہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہاں سے آنے کے لیے تیار نہیں تھا، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، پورے مٹھیوں کو بھینچ لیا تھا، پوری ہتھیلیوں کو مکھا بنا کے وہاں پھر جو ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہتا، یہاں آنے کے بعد جانا نہیں چاہتا ہے، تو کیا کیا جائے؟ عزیزان گرامی، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ چلتی رہیں گی، لیکن جو بات اس درمیان میں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے عزیزان گرامی کہ یہ ساری فیاضیاں قدرت کی کیوں ہو رہی تھی، پہلے اس سوال کا تو جواب دے۔ آخر شکم مادر میں جہاں انسان کو سماعت مل رہی تھی وہاں سماعت کیوں مل رہی تھی، وہاں آخر بصارت کیوں دی گئی، اس سوال کا تو کوئی جواب دے۔ جب وہاں پر دیکھنے والی چیزیں نہیں ہیں، مصنوعات نہیں ہیں، وہاں پر مسموعات نہیں ہیں، مبصرات نہیں ہے، دیکھنے کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو پھر آنکھیں عطا کیوں کی گئی، وہاں آنکھ کیوں عطا کی گئی جبکہ وہاں دیکھنے کی کوئی چیز موجود ہی نہیں تھی، وہاں گویائی کیوں عطا کی گئی جبکہ وہاں بولنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، وہاں کان کیوں عطا کیے گئے جبکہ وہاں سننے کی کوئی بات تھی ہی نہیں، کوئی آواز ہی نہیں تھی جو سنی جا سکے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں سماعت انسان کو کیوں ملی، وہاں انسان کو بصارت کیوں ملی، وہاں انسان کو گویائی کیوں عطا کی گئی، وہاں قدم کی ضرورت کیا تھی پہلے بتائیں، وہاں ہاتھ اور پیر کی ضرورت کیا تھی، لیکن کیوں بنائی گئی؟ تو اس کا جواب آپ کیا دیں گے؟ اس کا جواب بالکل سامنے کا ہے، آپ سب یہی کہیں گے کہ آنکھیں اس لیے دی گئی کہ اگر نہ دی جاتی تو یہاں دیکھتے کیسے، اگر سماعت نہ دی جاتی تو یہاں سنتے کیسے،
بصارت نہ دی جاتی تو دیکھتے کیسے، گویائی نہ دی جاتی تو بولتے کیسے؟ یعنی وہاں اگر بصارت نہ ملتی، اگر بصارت لے کے وہاں سے یہاں نہ آتے تو دیکھنے کے لائق نہ رہتے، اگر بغیر سماعت کے چلے آتے تو سننے کے لائق نہ ہوتے۔ اور فرمایا آپ نے اگر گویائی لے کر وہاں سے یہاں نہ آتے تو یہاں بولنے کے لائق نہ ہوتے۔ تو اللہ نے کہا کہ وہاں تمہیں جانا ہے تو یہاں سے سب چیزیں لے کے جانا ہے، اپنا توشہ وجود لے کے جانا ہے، یہیں سے سماعت بٹورو، یہیں پر بصارت لے لو، جو دے رہے ہیں اسے لے لو، یہاں کام نہیں آئے گی۔ وہ کہا پروردگار مجھے یہاں ضرورت ہی کیا ہے، تو کیوں یہاں مجھے دے رہا ہے؟ تو قدرت کہہ رہی تجھے نہیں معلوم ہے، ہم تجھے اس لیے عطا کر رہے ہیں کہ جس دنیا کے لیے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اس دنیا میں ہمیں تمہیں بھیجنا ہے۔ وہ کہا میں جاؤں گا ہی نہیں، تو کہتا ہے قدرت کہتی ہے تمہیں جانا ہی ہوگا، تمہیں یہاں سے نکلنا ہی ہوگا، اور اگر نہیں نکلیں گے تو تمہیں ڈھکیل کے بھیجا جائے گا، چاہے مر جاؤ راستے میں یا پھر پہنچ جاؤ وہاں پر۔ جب تم پہنچ جاؤ گے تو وہاں تمہیں احساس ہوگا کہ بصارت کی ضرورت کیوں تھی، سماعت کی ضرورت کیوں تھی۔ اس لیے کہ بچے کو بہت زحمت ہوتی ہے بصارت لینے کے لیے، آسان کام نہیں ہے بصارت کا حاصل کرنا۔ انسان کی روح تڑپ جاتی ہے جب آنکھوں کے حلقے بنتے ہیں، جب کان بنتے ہیں تو پھر انسان کی روح میں تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ بڑی مشکل سے بچے کے کان بنتے ہیں، بڑی مشکل سے ذہن بنتا ہے۔ کون سا وجود ہے سب زحمتیں برداشت کرنے کے لیے وہاں تیار ہو جائے؟ وہاں کوئی بصارت لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، ملے وہاں پر کام آئے نہ آئے، مجھے یہاں بصارت نہیں چاہیے۔ قدرت تو وہاں زبردستی دیتی ہے کہ لے کے جاؤ، پچھتاؤ گے ورنہ۔ وہ کہتا ہے یہاں تکلیف ہو رہی ہے، نہیں چاہیے مجھے یہاں ضرورت ہی کیا ہے اس بصارت کی جو تو مجھے دینا چاہتا ہے، اس بصارت کی یہاں بتا کیا ضرورت ہے؟ قدرت کہتی تجھے یہاں رہنا نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے میں یہاں سے چھوڑ کے جاؤں گا نہیں، میں جاؤں گا نہیں۔ قدرت کہتا ہے تجھے جانا ہوگا۔ بس عزیزان گرامی، بچہ جس طرح سے نادان تھا اسی طرح سے ہم بھی نادان ہیں، ہم بھی نادان ہیں۔ بچہ تو نادان تھا لیکن ہم بھی نادان ہیں، ہم سب کچھ شعور رکھتے ہوئے بھی نادان ہیں، عقل رکھتے ہوئے بھی نادان ہیں۔ کیوں؟ اب یہاں سے ایک نیا سفر شروع ہونے والا ہے، وہ یہ ہے عزیزان گرامی کہ ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں ہم جائیں گے ہی نہیں، ہم یہاں یہ دنیا چھوڑ کے جائیں گے ہی نہیں۔ کون ہے جو اس دنیا سے ہمیں نکالے گا؟ قدرت کہتی ہے فطرت تمہیں نکالے گی، نظام فطرت تمہیں نکال کے پھینک دے گا۔ نئی دنیا یہاں آباد ہونے والی ہے، یہ مسافر خانہ ہے، یہاں ہر روز نئے مسافر آتے ہیں، نئے مسافر جاتے ہیں، روز نیا مسافر آتا ہے، روز ایک نیا مسافر جاتا ہے۔ یہ بس ایک رات کا سفر ہے، رات میں سوتے ہیں، صبح قیامت کے لیے تیار ہو کے چلے جاتے ہیں۔ بس ایک رات ہے، یہ پوری دنیا ایک رات ہے، اور وہ دن ہے، یہ رات ہے، وہ قیامت کا دن ہے، یہ دنیا کی رات ہے۔ یہ رات ہے جو گزر جائے گی، پھر صبح نمودار ہوگی۔ عزیزان گرامی، اب اس کے لیے، اس صبح قیامت کے لیے یہ رات میں سفر، مسافرت کا جو سفر ہے، جس طرح سے ماں کے شکم کے اندھیروں میں ہمارا وجود ترتیب پایا تھا، اسی طرح سے اس رات کے اندھیرے میں، اس دنیا میں ہمیں بصارت لے کے جانا ہے، سماعت لے کے جانا ہے، گویائی لے کے جانا ہے۔ اگر ہم نے بصارت یہاں پر حاصل نہیں کی، یہ کوئی میں لفظیں نہیں کر رہا ہوں، یہ کوئی تخیلاتی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے عزیزان گرامی۔ خود قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم یہاں آگ لیے بغیر، یعنی اب ہمیں دیکھیے، اب یہاں ہوا کیا ہے، ہمیں خرطاس دے دیا گیا ہے، خرطاس وجود دے دیا گیا ہے، اور قلم بھی ہمارے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے، قلم بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، صفحہ وجود بھی ہمارے پاس ہے۔ اب ہمیں کہا گیا ہے کہ تم اپنے اس قلم وجود سے صفحہ قرطاس پہ خود اپنی تصویر بنا لینا، خود اپنی تصویر بنا لینا۔ اگر تم نے اپنی تصویر بنا لی،
آنکھ لکھ دیا، آنکھ بنا لی تم نے صفحہ کرتاس پہ، تو جیسی آنکھ تم بناؤ گے، جتنی روشنی تم اپنی آنکھوں میں دو گے، ویسے ہی محشر میں اٹھائے جاؤ گے۔ مرنے کے بعد یہ آنکھیں کام آنے والی نہیں ہیں، مرنے کے بعد یہ کان کام آنے والے نہیں ہیں۔ یہ تو سب جانتے ہیں نا کہ یہ آنکھیں یہاں کے لیے ہیں، یہ آنکھیں وہاں کام آنے والی نہیں ہیں۔ جو لوگ یہاں دیکھ رہے ہیں وہ نہ سمجھیں کہ مرنے کے بعد بھی وہ انہی آنکھوں سے دیکھیں گے، یہ آنکھیں وہاں کام کرنے والی نہیں ہیں، یہ کان وہاں کام آنے والے نہیں ہیں۔ اس کان کو یہیں چھوڑ کے جانا ہے، ان آنکھوں کو یہیں چھوڑ کے جانا ہے، یہ زبان یہاں پہ بند ہو جائے گی تو پھر کھلے گی نہیں، یہ ہاتھ یہ پیر جب زمین میں دھنس جائیں گے تو پھر یہ اٹھ نہیں پائیں گے، یہ پیروں سے آپ محشر میں نہیں چل سکیں گے، یہ پیر وہاں کام آنے والے نہیں ہیں، یہ آنکھیں وہاں کام آنے والی نہیں ہیں، یہ زبان وہاں کام آنے والی نہیں ہے۔ تو اب یہیں سے آپ کو خود اپنی آنکھیں بنا کے لے جانا ہے۔ اگر آپ نے کان نہیں بنائے عزیزان گرامی، دیکھیے یہ مذاق نہیں ہے، اگر آپ نے یہاں آنکھ نہیں بنائی اپنی تو وہاں پر آپ اندھے محشور ہوں گے۔ یہاں اگر آپ نے اپنے کان نہیں بنائے تو وہاں آپ بہرے محشور ہوں گے۔ یہاں اگر آپ نے اپنی زبان نہیں بنا لی تو وہاں آپ گنگے محشور ہوں گے۔ وہاں پکار کے یہ نہ کہنا کہ پروردگار میں تو وہاں پر آنکھ والا تھا، یہاں کیا ہو گیا، لما احشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، قرآن کی آیت ہے کہ وہاں پہنچ کے انسان کہے گا لما احشرتنی اعمیٰ، پروردگار تو نے مجھے کیوں اندھا اٹھا دیا جبکہ میرے پاس آنکھیں تھی؟ تو قدرت کہے گی، اور یہ کیا کہہ رہا ہے، وَلَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، جبکہ میں دنیا میں دیکھنے والا تھا پھر تو نے مجھے میری آنکھیں کیسے چھین لی؟ تو قدرت کہے گی کہ تم دنیا میں بھی اندھے تھے، اس لیے ہم نے تمہیں آخرت میں بھی اندھا محشور کیا۔ وقت كنت اعمیٰ، تم دنیا میں اعمیٰ تھے، اندھے تھے، یہاں بھی تمہیں اندھا محشور کیا گیا۔ جب وہ پکار کے کہے گا پروردگار تو نے میری سماعت کیوں چھین لی جبکہ دنیا میں میرے پاس سماعت تھی، کان تھے میرے پاس، یہ میرے کان گئے کہاں؟ تو قدرت کہے گی کہ تم دنیا میں بھی بہرے تھے، تم نے اپنے کان بنائے کہاں تھے؟ قدرت کہے گی کہ میں نے جو تمہیں کان عطا کیے تھے یہ تو میری فیاضی تھی، میں نے تو تم سے کہا تھا کہ اپنے کان بنا لو، یہاں پر وقت ہے ابھی بھی، پورا اپنا وجود تیار کر لو، جتنا چاہے جیسا چاہتے ہو تم، جتنی سماعت چاہتے ہو۔ یہاں تو تمہیں شکوا تھا نا کہ پروردگار میں دنیا میں جو ہے تو نے مجھے جو ہے بصارت نہیں دی، یہاں شکوا تھا نا، لیکن اب تو شکوا نہیں ہے۔ اب کیسا شکوا؟ ہم نے تو یہاں کے لیے تمہیں پوری طرح سے آزاد کر دیا تھا کہ جیسے چاہے کان بنا لو، جتنی چاہے اس میں سماعت ڈال لو، اپنے ہاتھوں سے اپنے آنکھ بنا لو، جتنے بہترین آنکھ چاہتے ہو اتنے بہترین آنکھ بنا لو، جتنا خوبصورت چہرہ بنانا چاہتے ہو اتنا خوبصورت چہرہ بنا لو۔ یہاں تو شکوا ہے نا کہ کیوں مجھے کالا پیدا کیا، کیوں مجھے گورا پیدا کیا۔ وہاں تم جتنا چاہو اپنے آپ کو خوبصورت بنا لو، جتنی چاہے اس میں رنگ بھر لو، جو چاہے جیسا چاہے، جتنا تمہیں رنگ چاہیے وہ رنگ بھر لو، جتنی خوبصورتی چاہیے اتنی خوبصورتی اپنی تصویر وجود میں بھر لو، پورا اپنا وجود کا ڈھانچہ خود اپنے ہاتھوں سے بنا لو۔ نہیں بناؤ گے تو وہاں پچھتاؤ گے، پھر نہ کہنا پروردگار مجھے ایسے پیر کیوں مل گئے، تو آواز آئے گی تم نے ایسے ہی پیر بنائے تھے۔ سورہ یاسین پڑھیے کہ جہاں قدرت یہ کہہ رہی ہے کہ تمہارے پیر گواہی دیں گے، یشہد ارجلکم، تمہارے پیر گواہی دیں گے، تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے، تمہاری زبانیں گواہی دیں گی، تمہارا چہرہ گواہی دے گا، تمہارا وجود گواہی دے گا، تمہارا پورا وجود گواہی دے گا کہ تم کون سے جانور بنے۔ جانور بھی پھر ایک قسم کے نہیں، مختلف قسم کے، اس لیے کہ سب نے الگ الگ تصویریں بنائی، ہر تصویر ایک دوسرے سے الگ ہے۔
کسی نے نورانی تصویر بنائی، کسی نے ظلمانی تفسیر بنائی، کسی نے ٹیڑھی بنائی، کسی نے لنگڑی بنائی، کسی نے لولی بنائی، کسی نے اندھی تصویر بنائی، کسی نے بہری تصویر بنائی۔ یہ کیا ہے؟ یہ تصویر حق ہے۔ عزیزان گرامی، جو یہاں حق دیکھتا ہے اس کی آنکھیں ہوتی ہیں، جو کان حق سنتے ہیں سمجھو اس کی سماعت زندہ ہے، اس کی بصارت زندہ ہے، جو یہاں حق بولتا ہے سمجھو اس کی زبان زندہ ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ کہتے نہیں کہ بارے دیگر بلند تر صلوات۔ اپنے موسم کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ تو عزیزان گرامی، یہ ایک حقیقت ہے، قرآن مجید اسے بیان کر رہا ہے کہ یہاں دیکھنے والی آنکھیں کون سی ہیں؟ جنہیں مظلوموں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں سمجھو وہ کان زندہ ہیں۔ کہتے نہیں کہ ان کے کان بہرے ہو گئے، انہیں سنائی نہیں دے رہا ہے۔ یہ انسان ہے، اسے دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے دنیا میں، پھر بھی اس نے آنکھیں بند کر لی، اسے حق دکھائی نہیں دے رہا ہے، اسے حق سنائی نہیں دے رہا ہے، یہ حق بول نہیں سکتا۔ کیوں حق بول نہیں سک رہا ہے؟ کیا ان کی زبانیں گم ہو گئی ہیں؟ کہ یہ اندھے ہو گئے ہیں؟ کہ یہ بہرے ہو گئے ہیں؟ کہ یہ سمجھتے کیوں نہیں؟ یہ سوچتے کیوں نہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں جنہیں حق دکھائی نہیں دیتا۔ یہ لوگ آنکھیں رکھتے ہیں، لہم اعین، ان کی آنکھیں ہیں، لیکن لا یبصرون بہا، جس سے وہ دیکھتے نہیں۔ لہم آذان، ان کے پاس کان ہے، لیکن لا یسمعون بہا، اس سے وہ سنتے نہیں ہیں۔ کان ہے مگر سنتے نہیں ہیں، آنکھ ہے مگر دیکھتے نہیں ہیں۔ جب آنکھوں سے دیکھیں گے نہیں تو یہ آنکھیں جھڑ جائیں گی، اور باطنی جو آنکھیں ہیں، یہ ظاہر کی آنکھوں کو بصارت کہتے ہیں، اب بصارت کے پیچھے جو آنکھ بنتی ہے اس کو بصیرت کہتے ہیں۔ کان کے پیچھے یہ جو ظاہر کے کان ہیں اس کو سماعت کہتے ہیں، اس کے پیچھے جو کان ہے اس کو سننے والے کو سمیع کہا جاتا ہے، سننے والا اس کو کہا جاتا ہے، دیکھنے والا اس کو کہا جاتا ہے۔ جو حقیقت کو دیکھ رہا ہے وہ زندہ ہے، جو حقیقت کو سن رہا ہے وہ زندہ ہے، وہ انسان ہے۔ اگر جو قد و قامت ہمارا ہے یہ سب سے بہترین قد و قامت ہے۔ ہمارا سر جہاں ہونا چاہیے وہاں ہے، ہمارے ہاتھ جہاں ہونے چاہیے وہاں ہے، ہمارے پیر جہاں ہونے چاہیے وہاں ہے۔ آپ پوری موجودات پر نظر ڈالیے، انسان کی جو خوبصورتی ہے یہ خوبصورتی کہیں موجودات میں نظر ہی نہیں آتی۔ درختوں کو دیکھیے الٹے ہیں۔ درخت کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کھڑا ہوا ہے؟ نہیں، کھڑا ہوا کہاں ہے؟ درخت الٹا ہے۔ اس کا سر کہاں ہے؟ اس کی آنکھیں کہاں ہیں؟ اس کا دہن کہاں ہے جہاں سے وہ رزق لیتا ہے؟ جہاں وہ دیکھتا ہے، جہاں سنتا ہے، اس کا سر کہاں ہے؟ انسان کو جب الٹ دیجئے تو کیسی شکل بنے گی؟ انسان کو اگر الٹ دیجئے تو کیسی جو ہے شکل بنے گی؟ ویسی شکل درخت کی ہے، یعنی انسان سے بالکل الٹا ہوا۔ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، جو جھاڑ سجدے میں گرے ہوئے ہیں، وہ قیام میں نہیں ہیں، سجدے میں ہیں، ان کی پیشانی اور ان کا سر زمین پر جھکا ہوا ہے۔ حیوان درمیان میں ہے، انسان مستوی القامہ ہے۔ سب سے بہترین وجود انسان کا وجود ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ پیر کی جگہ پہ پیر رہے، ہاتھ کی جگہ پہ ہاتھ رہے، زبان کی جگہ پہ زبان رہے، آنکھ کی جگہ آنکھ رہے، کان کی جگہ کان رہے، تو ہم کو ابھی سے کام کرنا ہے، محنت کرنا ہے۔ یوں ہی کوئی انسان نہیں بن جاتا عزیزان گرامی۔ ہر ماں کے شکم سے پیدا ہونے والا بچہ آدمی ذات تو ہو سکتا ہے لیکن انسان نہیں ہوتا۔
انسان آدمی پیدا ہوتا ہے، اسے انسان بننا پڑتا ہے، اگر وہ نہیں بنے گا تو آدمی ذات مر جائے گا تو پھر وہ انسان بن کے مشہور نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیا میں بھی انسان نہیں۔ اسلام انسان سازی کا سب سے بڑا کارخانہ ہے۔ اسلام انسان سازی کا سب سے بڑا کارخانہ ہے جس میں انسان بنائے جاتے ہیں۔ یہ وہ مکتب فکر ہے کہ جو انسان کو جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جھگڑوں کا وقت نہیں ہے، انسان بننے کا وقت ہے، اپنے آپ کو سنوارنے کا وقت ہے، ورنہ وقت گزر جائے گا تو پھر خالی ہاتھ ہم دنیا سے جائیں گے۔ یہاں جب تک وقت ہے سمیٹ لو اعمال کو۔ یہاں والے پوچھتے ہیں کیا چھوڑ کے گئے، وہاں والے پوچھتے ہیں کیا لے کے آئے۔ یہاں ہم کچھ لوگوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں، بچوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں، بیوی کو چھوڑ کے جاتے ہیں، لیکن وہاں ہماری ماں ہمارا انتظار کر رہی ہے، وہاں ہمارے دادا ہمارا انتظار کر رہے ہیں، وہاں جو لوگ جا چکے ہیں، وہ کتنی بڑی بڑی ہستیاں تھی جو جا چکی ہیں، وہ سب ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ کیا ہم ان سے ملنے کے خواہش مند نہیں ہیں؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ان سے مل جائے؟ اینا اینا اماں، کہاں ہے اماں، کہاں ہے ذو شہادتیں؟ ان کو یاد کر کے رو جو گزر چکے ہیں، ان کے پاس جانے کے لیے بےتاب ہو جو تمہارا یہاں کیا رکھا ہے وہاں ہے۔ سب اچھے اچھے لوگ گزر چکے ہیں، سب جا چکے ہیں، جو ہے یہ دنیا کے یہ لوگ رہ گئے ہیں، جو مر چکے ہیں وہ تمہارا انتظار دیکھ رہے ہیں۔ تو کتنی تڑپ ہوگی انسان کو مرنے کی، کتنی چاہت ہوگی انسان کو۔ ان لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا ان کے ساتھ محشور ہونا چاہتے ہو جو تمہارا انتظار کر رہے ہیں؟ تو عزیزان گرامی، انسان کو سوچنے کے لیے بھی وقت باقی ہے۔ جب تک وقت باقی ہے اپنے کو بنانا ہوگا۔ یہ مت سمجھیے کہ ہم بن چکے ہیں، بننا ہے، حق پرست بننا ہے، ہم کو دیکھنے والے بننا ہے، سننے والے بننا ہے، ہمیں انسان بن کے اس دنیا سے جانا ہے۔ اس کے لیے ہمیں نمونوں کی ضرورت ہے کہ کس طرح زندہ رہیں، کیسے آنکھ بنائیں، کیسے کان بنائیں، کیسے ہمارا وجود خوبصورت وجود جو کہا جا رہا ہے، اسلام جو کہہ رہا ہے ایسے چلو تو تمہارے پیر بنیں گے، ایسے کرو تو تمہارے ہاتھ بنیں گے، ایسے دیکھو تو تمہاری آنکھیں بنیں گی، ایسے سنو تو تمہارے کان بنیں گے، ایسے بولو کہ تمہاری زبان بنے گی۔ تو کیسے بولیں، کیسے بولیں؟ تو آواز آ رہی جیسے مصطفیٰ بولتے ہیں ویسے بولو۔ کیسے دیکھیں تو کہا جیسے مصطفیٰ دیکھتے ہیں ویسے دیکھو۔ محمد والے محمد صلوات۔ کیسے دیکھیں، کیسے بنائیں اپنی تصویر؟ تو دیکھو نگار خانے وجود میں کتنی تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ یہ آدم کی تصویر ہے، یہ نوح کی تصویر ہے، یہ خلیل کی تصویر ہے، یہ کلیم کی تصویر ہے، یہ مسیح ہے اور یہ مصطفیٰ ہے۔ یہ کامل ترین تصویر وجود ہے۔ کارخانہ قدرت میں اس سے بہترین تصویر کوئی نہیں ہے۔ یہ خود مصطفیٰ نے خود بنائی ہے، اللہ کی دی ہوئی وحی سے خود اپنے آپ کو سنوارا ہے۔ موسیٰ نے اپنے وجود کو بنایا تو توریت کے ہم پلہ ہو گئے۔ مسیح نے اپنے آپ کو ایسے سنوارا کہ زبور کے ہم پلہ ہو گئے۔ مصطفیٰ نے اپنے آپ کو ایسے بنایا کہ قرآن کا مجسم بن گئے۔ وہ قرآن، مصطفیٰ مجسم قرآن ہے۔ قرآن کو اگر پیکر عطا کر دیا جائے تو مصطفیٰ بن جائے۔ قرآن ویسے دیکھتا ہے جیسے مصطفیٰ دیکھتے ہیں، قرآن ایسے بولتا ہے جیسے مصطفیٰ بولتے ہیں، قرآن ایسے سنتا ہے جیسے مصطفیٰ سنتے ہیں۔ ہمارے سامنے وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ
फी रसूलुल्लाह उसवतुन हसना, तुम्हारी जिंदगी में रसूल अल्लाह तुम्हारे लिए कामिल तरीन उसवा है कि उन्हें देखते जाओ, अपने वजूद को संवारते जाओ, उनके वजूद को देखते जाओ, अपने आप को बनाते जाओ। परवरदिगार कैसे बनाओ अपनी आंखें? मुस्तफा जैसी बना लो। मेरे अखलाक कैसे होना चाहिए? मुस्तफा जैसे अखलाक होना चाहिए। क्यों? मुस्तफा के अखलाक कैसे थे परवरदिगार? वो खुलुकुहु, मुस्तफा के अखलाक खुलुकन अज़ीम, खुल्क़े अज़ीम की मंजिल पर मुस्तफा फायज़ हैं। मुस्तफा जैसे बन जाओ। जो मुस्तफा बनने की कोशिश किए वो मुर्तजा बन गए। जो मुर्तजा बनना चाह रहे थे वो मुश्तबा बन गए। अजीज़ान गिरामी, ये सिलसिला जारी रहा, ये सिलसिला जारी रहा। आज भी वक्त का मोहम्मद जिंदा है, आज भी फर्जंद मुस्तफा जिंदा है, जिसकी कुन्नियत नबी की कुन्नियत है, जिसका नाम नबी का नाम। शबे जुमा है ना, ये शबे जुमा इमाम ज़माना से मंसूब है। ये रात इमाम ज़माना, वजूद हक से ये सारा निजाम कायम है, उसी के फैज़ से ये इंतजाम कायम है। वो और होंगे यतीमान मज़हबो मिल्लत, हमारे सर पे हमारा इमाम कायम। तो अब इमाम ज़माना का वजूद हमारे सरों पर है। ये वक्त के मुस्तफ़ा हैं, ये वक्त के मोहम्मद हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, हमें उनकी तरह बनने की कोशिश करना है। इसके लिए हमें असातीद की ज़रूरत है, किताबों की ज़रूरत है, रहनुमाई की ज़रूरत है, ताकि हमारे वजूद को मुस्तफ़ा से कोई मिला दे, हमें बताए कि कैसे थे मुस्तफ़ा। सही तस्वीर मुस्तफ़ा हमें चाहिए और कुछ नहीं। मुसलमानों को चाहिए तो क्या चाहिए अजीजों? कहाँ तलाश करें तस्वीर मुस्तफ़ा को? असहाब के दरमियान बिखरी हुई है तस्वीर मुस्तफा। तस्वीर मुस्तफा बिखरी, इसीलिए तो एक जगह पर डॉक्टर शरीयती कहता है कि अली मुर्तजा को मानना मुसलमानों की मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? इसलिए कि नबी की तस्वीर, मुसलमानों को क्या चाहिए? सुन्नत नबी चाहिए। मुसलमानों को क्या चाहिए? सीरत रसूल चाहिए। सुन्नत नबी के अलावा और क्या चाहिए मुसलमानों को? लेकिन सुन्नत नबी असहाब के आईनों में बिखरी हुई है, ज़ात मुर्तज़ा में सिमटी हुई है। ये एक ऐसा आईना है जिसमें नबी की हर तस्वीर नजर आती है। खलवत की जिंदगी भी, जलवत की जिंदगी भी, घर की जिंदगी भी, मैदान की जिंदगी भी, मेहराब की जिंदगी भी, मिंबर की जिंदगी, सारी तस्वीर मुस्तफा की अगर एक पैकर में देखना हो, एक आईने में किरची शक्ल में बिखरी हुई है, अगर एक आईने कामिल में देखना हो तो मुर्तजा का दामन पकड़ लो, मुस्तफा की हर सुन्नत तुम्हें मिल जाएगी। कैसे चलते थे मुस्तफा? अली इब्न अबी तालिब के चलने को देख लो। क्यों अली के पीछे हम जाते हैं? ताकि मुस्तफा का नक्श कदम मिल जाए। हमें मुस्तफा के अलावा और क्या चाहिए अजीज़ान गिरामी? अमीरुल मोमिनीन के पीछे चलने का बस एक ही हदफ है कि नक्श पाए मुस्तफा मिल जाए और कुछ नहीं। मुश्तबा को हम क्यों पसंद करते हैं? इसलिए कि तस्वीर मोहम्मद अगर किसी के यहाँ नजर आती है तो वो मुश्तबा है। अगर हम फातिमा ज़हरा को चाहते हैं तो बेटी होने की वजह से नहीं, शबीह मुस्तफा होने की वजह से। इसलिए कि फातिमा ज़हरा सूरत में, सीरत में, रफ्तार में, गुफ्तार में जैसे मुस्तफा थे, जैसे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात थी। उन्हें किसी ने अगर नहीं देखा है, फातिमा को देख ले। फातिमा कामिल सरापा मोहम्मद थी। बोलती तो ऐसे जैसे मोहम्मद बोल रहे हैं, ऐसे चलती थी जैसे मुस्तफा चल रहे हैं। इसीलिए जिन लोगों को नबी करीम से दुश्मनी थी, उन्होंने फातिमा ज़हरा से अपनी दुश्मनी निकाली। वजह क्या है? फातिमा ज़हरा ने किसका क्या बिगाड़ा था? आप बताएं। अभी तो जिंदगी भी नहीं गुजरी थी। अभी तो दुनिया ने उनके अफ़आल और किरदार को अभी देखा ही नहीं था। अभी नबी करीम की आंख बंद हुए, नबी का कुर्ता अभी मैला नहीं हुआ था, नबी करीम का लिबास अभी जो है वो सीधा नहीं हुआ था।
حضرت مصطفیٰ کی آنکھ بند ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، لیکن جو انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے عزیزان گرامی، جو شریعت کی بندھنوں سے آزاد ہونا چاہتے تھے، جو نفس پرستی چاہتے تھے، جو شہوت پرستی میں مبتلا رہنا پسند کرتے تھے، جو چاہتے تھے کہ اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزاریں، پابند شریعت نہ رہیں، جتنا چاہے بیت المال کو لوٹے، نظام مصطفیٰ کو تسلیم نہ کریں کہ نبی کریم کی کہنے کے مطابق بیت المال تقسیم نہ ہو، ہم جیسے چاہیں گے ویسے بیت المال تقسیم کریں گے۔ انتظار میں تھے کہ آنکھ بند ہو مصطفیٰ کی تو ہم جیسے چاہیں گے اسلام کا کھلواڑ کریں گے۔ جو انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے عزیزان گرامی، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مدینے والے جو ہیں وہ دودھ کے دھلے ہوئے تھے، مدینے والوں میں کوئی قصور نہیں تھا، کوئی کمی نہیں تھی؟ کیا ایک شخص کا قصور ہے؟ سارا قصور ایک شخص کا ہے، ان کا قصور نہیں ہے کہ جنہوں نے خانے مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، ان کا قصور نہیں، پورا مدینہ اس میں شامل ہے، پورا مدینہ اس میں شامل ہے۔ جو لوگ مصطفیٰ کے انتظار میں تھے کہ جائے مصطفیٰ، تو عزیزان گرامی بعد نبی اہل دل سے کہہ رہی ہے یہ مورخ کی زبان، بعد پیغمبر ہوئی تھی کس طرح سرگوشیاں، کیا دبے پاؤں چلے تھے سازشوں کے کارواں، ہاں انہی سازشوں میں ڈوبی پڑی ہے کربلا، ہاں انہی کی ایک تاریخی کڑی ہے کربلا، ہاں انہی کی ایک تاریخی کڑی ہے کربلا۔ کربلا یہیں سے ہو کے گزری ہے۔ شہزادی دیکھ رہی تھی کہ جس نظام سے منہ موڑا جا رہا ہے وہ نظام کہاں جا کے ختم ہوگا۔ یہ پہلی سیڑھی ہے، خشت اول چون ہد معمار کج، تا سریا می رود دیوار کج۔ وہ تو ابتدا تھی جہاں سے امت نے وہ جگہ چھوڑی تھی، وہ تو آغاز تھا، لیکن انجام کیا ہونے والا ہے یہ امت کو خبر نہ تھی کہ جس راستے پر امت جا رہی ہے وہ راستہ ابھی شروع تو ہوا ہے، وہ تو شروع ہوا ہے، صحیفہ سے شروع ہوا ہے، جمہور سے، لیکن جائے گا کہاں پر کہ جہاں استبداد پہ جا کے ختم ہوگا، استکبار پہ جا کے ختم ہوگا۔ یہ راستہ جا کر ظلم و ستم میں تبدیل ہو جائے گا۔ خلافت ملوکیت میں بدلے گی، ملوکیت تخت و تاج میں بدلے گی، تخت و تاج پر یزید بیٹھ جائے گا۔ اس وقت کیا ہوگا؟ نظام مصطفیٰ کا کیا ہوگا؟ تعلیمات نبوی کا کیا ہوگا؟ دین اسلام کی حقانیت کا کیا ہوگا؟ کیسے نمونے اسلام کے نکل کے سامنے آئیں گے؟ نظام یزیدی میں شمر بن کے نکلتے ہیں، ہمارے ساتھ بن کے نکلتے ہیں۔ جب نظام ظلم کا نظام ہوتا ہے تو پھر توقع نہیں کرنی چاہیے کہ اس میں کون کس ماحول میں ڈھل کے نکلے گا۔ اب شمر بنیں گے، ہمارے ساتھ بنیں گے، اور خولی بنیں گے، سنان بن انس بنیں گے۔ یہ جب بنیں گے تو یہ حسین کے بچوں پہ تو ترس نہیں کھائیں گے، ان میں کوئی ہرملا بھی ہوگا، ان میں کوئی ہرملا بھی ہوگا جو حسین کے شش ماہے پر تیر چلائے گا، ان میں کوئی شمر بھی ہوگا جو خنجر لیے ہوا آگے بڑھے گا۔ یہ سب کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ دنیا نظام مصطفیٰ سے منہ موڑتی چلی گئی، غدیر سے منہ موڑا گیا۔ تبھی تو سیدانی نے اپنے سر پہ چادر ڈال کر امیر المومنین کا ہاتھ پکڑ کر مدینے کی ہر گلی میں ہر دروازے پر دستک دی، حل ترک ابی یوم الغدیر الخم لعہد عذرا، کیا میرے بابا نے غدیر خم میں کوئی عذر باقی چھوڑا تھا کہ تم منحرف ہو گئے؟ ایک شخص کا دروازہ کھٹکھٹایا، سب نے کہا دیر ہو گئی، سب نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا ہے، کسی نے کچھ کہا، سب نے انسنی کر دی، کسی نے فاطمہ زہرا کی بات نہیں سنی۔ فاطمہ زہرا نے کہا کہ میں اس مسئلے کو
چھوڑوں گے نہیں، میں دربار تک لے جاؤں گی، میں اپنا مسئلہ بھی پیش کروں گی اور ثابت کروں گی کہ یہ نظام ظلم کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ شہزادی نے مسئلہ فدق کو چھیڑ دیا۔ شہزادی نے کہا کہ میں خاموش نہیں بیٹھوں گی۔ تو امیر المومنین نے کہا فاطمہ عندہا لصغیرہ، میرے نزدیک یہ بہت چھوٹی بات ہے۔ کہا علی یہ تمہارے نزدیک چھوٹی بات ہے، یہ نظام مصطفیٰ کا مسئلہ تمہارا نہیں ہے کہ تمہیں ہٹایا گیا ہے، مسئلہ مصطفیٰ کی امانتوں کا ہے، مسئلہ میرے باپ کی زحمتوں کا ہے۔ میں نہیں خاموش بیٹھوں گی جب تک میری سانس میں سانس ہے۔ فاطمہ خاموش نہیں رہے گی۔ اب جب دروازے پر آگ اور لکڑیوں کا انبار جمع ہوا تو کہا علی تم پیچھے رہنا، میں آگے بڑھ کر تمہارا دفاع کروں گی، اس لیے کہ مصطفیٰ کی بیٹی کا حق زیادہ بنتا ہے، مصطفیٰ کی بیٹی کا حق زیادہ بنتا ہے۔ نبی کے بعد اگر کوئی ذمہ دار ہے تو نبی کی بیٹی ہے، جس کو نبی نے چلنا سکھایا ہے، جس کو نبی نے حق بولنا سکھایا ہے، جس کو نبی نے یہ سکھایا ہے کہ بیٹی مر جانا مگر حق کا ساتھ نہ چھوڑنا، چاہے تمہاری پسلیاں نہ ٹوٹ جائے، چاہے تمہارے پہلو پہ دروازہ نہ گر جائے، لیکن حق کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ یہی تو تعلیمات مصطفیٰ تھی، اور نبی کی تعلیمات پر نبی کی بیٹی عمل نہ کرتی تو آپ بتائیں کون عمل کرتا؟ لیکن عزیزوں زیادہ دیر نہیں لگی تھی، فاطمہ زہرا نے آنسو بہانا شروع کیے۔ بس میں عزیزان گرامی جو بات میں نے اس اشرے میں نہیں کہی تھی وہ بات آج میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آنسوؤں کا کوئی مقصد نہیں ہے، آنسوؤں کا مقصد ہے، سیدہ نے بتایا کہ میرے آنسوؤں کا مقصد کیا ہے، میں رو کیوں رہی ہوں؟ دنیا کہہ رہی تھی فاطمہ اب رونے کا کیا محل ہے، ارے نبی کریم کو بھی اللہ نے بلا لیا ہے اپنے پاس، تو آپ سے جدائی ہوئی ہے نبی کریم کی، لیکن اتنا کیوں گریا کر رہی ہیں، اتنے آنسو کیوں بہا رہی ہیں؟ صبر کر لیجئے، وصال نبی پہ صبر کر لیجئے۔ نبی کی آنکھ بند ہو گئی، آپ سے جدائی ہوئی، لیکن اس جدائی پہ صبر کیجئے، کہ صبر کا مطلب یہی ہے کہ آنسو بہائے جائیں۔ تو سیدانی نے کہا میرے آنسو باپ کی جدائی پر تو ضرور ہے، لیکن صرف باپ کی جدائی پہ نہیں رو رہی ہوں، میرا رونا اس لیے ہے کہ نبی کے بعد بلال کی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے، نظام مصطفیٰ کو بدلا جا رہا ہے، مجھے اس لیے تکلیف پہنچ رہی ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں میراث مصطفیٰ کو لوٹا جا رہا ہے، نبی کی سنت کو، نبی کی سیرت پر پامال کیا جا رہا ہے، میرے آنسو اس لیے بہ رہے ہیں۔ اب یہ جو آنسو بہ رہے تھے، اب جو فاطمہ زہرا نے اس کا مقصد بتایا تو حکومت کے ایوان میں لرزہ پیدا ہوا، حکومت کے ایوان ہلنے لگے، اس لیے کہ اگر یہ سلسلہ آنسوؤں کا جاری رہا تو پھر نظام حکومت کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ لہذا یہ کہا گیا کہ علی آپ فاطمہ زہرا سے کہیں کہ دن میں روئیں یا رات میں روئیں، اس لیے کہ ان کے رونے سے ہمارے کاموں میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ یہ رونے سے خلل کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ تنہا نہیں روتی ہے شہزادی، بلکہ جتنے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں ان سب کو بٹھا کر یہ کہتی ہے کہ تم نہیں دیکھتے میرے رونے کا سبب کیا ہے، تم نہیں جانتے کہ میں کیوں رو رہی ہوں، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ نظام مصطفیٰ تباہ کیا جا رہا ہے، میں اس لیے گریہ کر رہی ہوں کہ بابا کی امانتیں ضائع ہو رہی ہیں، تعلیمات مصطفیٰ پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، تعلیمات مصطفیٰ میں رد و بدل کی جا رہی ہے، سنت میں تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں۔ تو اب فاطمہ زہرا روتی تھی تو ساتھ میں ساری خواتین رونے لگتی تھی، اب بکا کا ماحول پیدا ہوا تو اتنی آوازیں نکلی کہ رونے کے سبب معلوم ہوا۔ اب جو رونے کا سبب معلوم ہوا تو اقتدار حرکت میں آئی اور آگ اور لکڑیوں کا انبار گھر کے سامنے جمع ہو گیا۔ اب جو کہا کہ علی کو باہر نکالو ورنہ ہم اس دروازے کو اس گھر کو جلا دیں گے، تو شہزادی کہتی ہے کہ تم اس گھر کو آگ لگا دو گے جس گھر میں نبی کی امانتیں رہتی ہیں،
کیا تم اس گھر کو جلا دو گے جس گھر میں علی و فاطمہ رہتے ہیں؟ کیا اس گھر کو جلا دو گے جس دروازے پر آ کر مصطفیٰ سلام کیا کرتے تھے؟ کیا تم اس گھر کو جلا دو گے جس دروازے کو مسجد میں کھولنے کا حکم دیا گیا تھا؟ کیا اس دروازے کو جلا دو گے؟ لیکن ہاں، دروازہ جلایا گیا۔ میں کہوں گا عزیزان گرامی، یہ مدینہ تھا جہاں کے لوگوں نے کم سے کم اتنا تو کہا کہ دن میں روئیں یا رات میں روئیں، یہاں پر ایک علی موجود تھے، مدینے میں ایک علی موجود تھے جنہوں نے فاطمہ زہرا کے لیے بیت الحسن بنا دیا تھا، جہاں جا کے فاطمہ گریا کیا کرتی تھی۔ لیکن ہائے کربلا کا علی، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں ڈریا، گلے میں دھوکے خاردار، ایک علی کربلا کا ہے اور ایک یتیمہ حسین کی ہے کہ جب روتی ہے تو شور کے تماشے لگتے ہیں۔ جہاں گریا کیا جاتا ہے، جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں تو دامن میں آگ، جہاں گوشوارے چھینے جاتے ہیں۔ عزیزوں، فاطمہ زہرا مدینے میں شہید ہو گئیں، لیکن سکینہ تماچے کھاتے ہوئے، تازیانے کھاتے ہوئے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، یہاں تک کہ جلا ہوا کرتا کفن بنا، زندان شام میں ایک ننھی سی لہر بن گئی جہاں آنسوؤں کا نذرانہ پیش کیا گیا، جہاں آواز آئی علی، جہاں آواز دی گئی حسین آؤ، علی اکبر آؤ، قاسم آؤ، سکینہ سکون دل ہے۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب